ایک سوال بھائی کسی صاحب نے لکھا ہے انگلینڈ سے، بالکل ٹھیک وہی سوال امریکہ سے بھی آیا ہے، وہی سوال پاکستان سے جھنگ نے بھی کسی نے کیا ہے، اور انگلینڈ سے جو انہوں نے سوال لکھا ہے تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں لندن میں مسجد میں سخت اختلاف ہے اس بات کا، اور بعض مساجد میں اس مسئلے پہ لڑائی بھی ہوئی ہے اور لوگوں نے ایک دوسرے کو لعن طعن کی ہے، تو اس لیے اس کا جواب چاہیے۔ یہ تھوڑا سا لمبا ہے جواب، لیکن یہ دینا ضروری ہے کہ لوگ اس مسئلے کو سمجھیں۔ اور انہوں نے حوالہ بھی دیا، انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایک بریلوی مسلک کے عالم دین ہیں، انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب پلسرات پہ جانے کے لیے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہوں گے تو ہر ایک سے یہ سوال کیا جائے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امام مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو امام وقت، امام حق مانے گا اس کی نجات ہو جائے گی، جو امام نہیں مانتا ہوا یعنی مثلاً سنی کہ وہ اثنا عشری امامت کے قائل نہیں ہیں، وہ گیا جہنم میں اور کفر پہ مرا۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور دیوبندیوں کے بڑے بھی لکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت کو ماننا ضروری ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ جو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ خلافت پر کتاب لکھی ہے، اس میں دیکھو مولانا نے یہ لکھا۔ یہ ہے سوال۔ پھر انہوں نے غزالی کا حوالہ دیا ہے کہ کتاب المناقب میں امام غزالی بھی اسی بات کے قائل۔ یہ پورا سوال ہے، کئی جگہ سے آیا ہے، اس کا خلاصہ یہ۔ دیکھیں بھائی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے مسئلہ خلافت میں جو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، بالکل اس حدیث کو وہ لائے، اور نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امام برحق نہیں مانتا تو حدیث کے مطابق وہ جہنمی ہے، کافر رہ جائے گا۔ یہ مولانا اسماعیل شہید کا حوالہ جو عالم دین نے دیا ہے بالکل ٹھیک دیا ہے۔ یہ مسئلہ خلافت پہ ان کی کتاب میں منصب امامت ان کی کتاب کا نام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اہل تشیع کے رد میں ایک کتاب لکھی تھی، اور حضرت نے فرمایا دلی میں، ہندوستان میں بہت زیادہ شیعت پھیل رہی، ایرانی انقلاب آیا تھا، اور انقلاب جب بھی کامیاب ہوتے ہیں وہ گرد و پیش کے ممالک پر اپنا اثر ڈالتے۔ جیسے فرانس کا انقلاب آیا تو اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، خمینی صاحب کا انقلاب آیا تو انہوں نے اپنے قرب و جوار کے ممالک کو متاثر کیا۔ اس زمانے میں بھی جو ایران کا انقلاب تھا اور سنیوں کا قتل عام ہوا تھا، اس سے اہل علم وہاں سے دوڑے اور ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ نتیجہ یہ کہ گولکنڈہ، بیجاپور اور احمد آباد تو بالکل یہ سب شیعہ ہونے والے تھے اور ہو گئے تھے، اور شیعہ کی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں۔ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اورنگزیب بھانپ گئے کہ اگر یہی چیز جاری رہی تو دلی ہاتھ سے نکل جائے گا اور پورا ہندوستان یا شیعہ ہو جائے گا، اور یا یہ سب کے سب بھائی دارا شکو کے مسلک پہ آ جائیں گے اور سب برہمن ہو جائیں گے، اسلام کا نام مٹ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے حکومت بھی لی اور لڑے بھی، تو تب جا کر کہیں مغل سلطنت بچ سکی ہے اور سنی بچ سکے۔ اس لیے شیعت جب اس تیزی سے رواج پا رہی تھی اور لوگ، تو حضرت نے ایک کتاب لکھی ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کی یہ کتاب فارسی میں ابھی بھی موجود ہے، مل جاتی ہے۔ سب سے اچھا ایڈیشن پرشین کا لاہور میں سہیل اکیڈمی والے تھے، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کیا۔
پھر حضرت کے جو بیٹے تھے مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی شیعت کے رد میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ، جس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ دلی میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس گھر میں 9 یا 10 آدمی ہیں، ایک نہ ایک شیعہ ہو گیا، اس تیزی سے یہ لوگ پھیل رہے ہیں۔ اتنا یہ معاملہ بڑھا کہ ماموزاد بھائی شاگرد خلافت دی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نواب قمر النساء کو اتنے خوبصورت، اور سونی پت اور پانی پت نام سنا ہوگا، سونی پت میں جا کے وہ شیعہ ہو گئے۔ اس پہ تحفہ اثنا عشریہ لکھی اور اہل تشیع نے اس کے جوابات بھی لکھے۔ پھر تیسری پشت جو آئی ہے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے بالا کوٹ وغیرہ یہ ساری تحریک اٹھی، منصب امامت انہوں نے کتاب لکھی اہل تشیع کے رد میں کہ تم جو 12 ائمہ کو مانتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں وہ یہ حدیث لے آئے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت جو ہے اس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے جو حدیث سنائی ہے بالکل اپنی جگہ پہ انہوں نے حوالہ درست دیا۔ دوسرا حوالہ دیا آپ نے کتاب المناقب کا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ غزالی کی کتاب المناقب ہم نے نہیں دیکھی، بہت دوستوں سے دریافت بھی کیا کہ غزالی نے یہ کہاں لکھی ہے۔ غزالی نے لکھی بھی ہو کہیں تو غزالی تو بادشاہ ہیں، ان کے ہاں حدیث کا وہ معیار اور صحت یہ چیزیں قابل بحث نہیں ہوتی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہی نے نہیں، اور بھی بہت سے لوگوں نے اسی بات کو لکھا ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے متعلق بجائے اس کے کہ ہم کچھ عرض کریں، ہم ہمیشہ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ امت میں ہم سے پہلے جو لوگ گزرے، جنہیں اللہ نے تقوی کی دولت سے نوازا تھا اور بہت امانت دار لوگ تھے، اپنے نفس کے خسائل سے، اپنے رذائل سے، اپنی شخصیت کے ابھار سے، اپنے علم پہ ناز اور غرور سے پاک لوگ تھے، سچ بات لکھتے تھے۔ ان میں خیال آیا کہ یہ اعتراض 8ویں صدی ہجری میں بھی کیا گیا تھا، اور یہ چیز لکھی گئی تھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ ان کا جواب ہے ذرا طویل، لیکن مسئلہ اتنا عام ہے کہ اس بات کو سننا چاہیے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں پل صراط سے پہلے مسئلہ امامت پہ ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تم 12 ائمہ کو مانتے تھے یا نہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تو نام لے کے کہا گیا ان کے بارے میں۔ ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ نہیں ہے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث اور یہ روایت نقل کی ہے، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ مختلف دور آتے رہے، اور مختلف ادوار میں وہ مختلف اثرات کے تحت مختلف چیزیں لکھتے رہے۔ ایک زمانہ تھا جب انہوں نے تقویت الایمان لکھی تھی، پھر ایک دور ان پہ ایسا آیا جب شیعت کے متعلق انہوں نے لکھا، اور پھر آخری دور جب وہ بیعت ہو گئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر انہوں نے کتاب مرتب فرمائی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم میں وہ ٹھیک اس مسلک پر آ گئے جو صوفیاء کرام کا تھا۔ ان پر ایک عقل کے غلبے کا بھی دور گزرا ہے، بے تحاشا بے پناہ علم اللہ نے انہیں عنایت فرمایا تھا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اباقات۔ اباقات میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قلم لگا کھاتا ہے ابن عربی سے، اور اباقات پڑھنے سے یہ احساس ہوا کہ وہ کئی مرتبہ نبوت کی راستے کی بجائے عقل کے راستے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے۔ یہ جتنے بھی ہمارے دور میں الحاد کے رد کرنے والے اور الحاد کے خلاف کام کرنے والے بچے ہیں، انہیں چاہیے وہ ضرور پڑھیں اباقات۔ اس میں بڑی زبردست پوائنٹس ہیں کہ اللہ کی ذات کا اثبات، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت، روحانیت، مختلف موضوعات پہ انہوں نے بحث کی ہے۔ کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ منطق، فلسفہ، کس علم میں مہارت رکھتے تھے، لیکن جہاں تک اس حدیث کا اور اس حوالے کا تعلق ہے،
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قال رافضی نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ رافضی کون تھے؟ یہ ان کے زمانے کے بہت بڑے اہل علم میں سے تھے، اور اہل تشیع کے اس درجے کے مجتہد بہت کم لوگ اس زمانے میں ان کے درجے کے تھے جس درجے کے وہ تھے۔ جو بھی کسی آدمی میں کمالات پائے جائیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اللہ کے یہاں جواب دینا۔ اہل تشیع میں ان کا علم بہت تھا۔ انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ یہ اہل سنہ پہ اعتراض ہے۔ اس میں سے انہوں نے یہ بات بھی لکھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 14 نمبر بحث یہ ہے کہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقفوہم انہم مسئولون۔ سورہ صافات میں اللہ نے کہا روکو ان کو، ان سے سوال پوچھا جائے گا۔ جب لوگ پلسرات سے جا رہے ہوں گے، قرآن کہتا ہے کہ انہیں روکا جائے گا اور سوال پوچھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ من طریق ابی نعیم، ابو نعیم کی روایت میں آیا ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ ابو نعیم نے نقل کی ہے، یہی روایت مولانا اسماعیل شہید لائے ہیں، یہی روایت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور یہی روایت ابن حجر حیتمی لائے ہیں۔ اور ابن حجر آخری زمانے کے وہ آدمی تھے، جو ایک ابن حجر اسقلانی تھے، وہ نہیں، یہ ابن حجر حیتمی جو ہیں انہیں ہمایوں بادشاہ نے خط لکھا تھا، کیونکہ جب سلطنت چھن گئی تو ہمایوں چلے گئے تھے ایران کے شاہ طہماسپ نے اپنی بیٹی ہمایوں کے ساتھ بیاہ دی تھی، اور ہمایوں جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے قزلباش بہت بڑا لشکر ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ اب بھی کہیں کی قزلباش جو لکھتے ہیں نا بچے، یہ اصل میں قزلباشی وہ ہیں جو شاہ ایران نے ہمایوں کے ساتھ سلطنت قائم کرنے کی غرض سے دلی بھیجے تھے۔ شیر شاہ سوری نے نکال دیا تھا، شیر شاہ سوری کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے سلیم شاہ بڑے صاحب علم تھے مگر جنگ کے میدان کے نہیں تھے، تو ہمایوں نے اسے شکست دے کے ایرانیوں کی مدد سے سلطنت پھر لے لی تھی۔ ہمایوں پھنس گئے۔ ہمایوں جیسا آدمی علم نجوم میں خود ان لوگوں میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔ یہ سارے مغل بادشاہ کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی رکھتے تھے، جتنا بڑا یہ آدمی تھا علم نجوم کا کوئی پیدا نہیں۔ شاہ جہان جیومیٹری کا ماہر اس جیسا آدمی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمایوں تنگ آ گئے۔ انہوں نے اس وقت ابن حجر مصر میں تھے، انہیں خط لکھا کہ حضرت آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ ابن حجر نے ایک کتاب لکھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ، اس حدیث کو وہ بھی لائے۔ تو ابن حجر 1، شاہ عبدالعزیز صاحب 2، مولانا اسماعیل شہید 3 اور ابو نعیم 4، یہ سب لوگ اس روایت کو لائے ہیں۔ اب آگے چلیے، آیت یہ ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ ابو نعیم نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں، ان ولایت علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا، جو خدا نے قرآن میں کہا ہے ہر ایک سنی سے شیعہ سے، جس نے مانا نجات پا گیا، جس نے نہیں مانا جہنم میں گیا۔ وَقَذَا فِي کتاب الفردوس، اور فردوس نے بھی اپنی کتاب میں یہ حدیث لائی ہے۔ فردوس ایسے ہیں جو آخری زمانے کے لوگوں میں ہیں، اور انہوں نے حدیث پہ ایک کتاب لکھی ہے مسند فردوس، 8-10 جلدوں میں چھپ گئی ہے، اور وہ چھپی ایسی ہے کہ اس میں پوری ایک جلد کا مواد غائب ہے۔ جنہوں نے چھاپا تھا لبنان سے ہم لائے تھے، پھر ہم نے انہیں فون کیا کہ یار یہ کتاب ہی ناقص ہے، ان کا آئندہ کر دیں گے، اور وہ آئندہ اب تک آیا نہیں۔ ان ابی سعید الخدری، فردوس کتاب میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اذا سئلوا عن الولایہ، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وجب ان تکون ثابتۃ، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ امام ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وہ شیعہ رافضی عالم دین، وہ کہتے ہیں ولم یثبت لغیرہ من الصحابۃ ذلک، قیامت میں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں سوال ہو سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ فیکون هو الامام، ان کی امامت مسلم ہے،
جس طرح ہم اہل تشیع مانتے ہیں آپ کو بھی ماننا پڑے گا، یہ حدیث میں آ گیا اور یہ قرآن میں آ گیا۔ سمجھ آیا سوال؟ اب ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قلم چلا۔ شیخ فرماتے ہیں والجواب من وجوہ، کئی ایک دلائل میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ المطالبۃ بصحۃ النقل، سب سے پہلے تو مجھے یہ حدیث کہیں بھی دکھا دیں کہ وہ صحیح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ فرمایا؟ حدیث کی کتابوں میں بہت سی روایات ایسی ہیں جو لوگوں نے جھوٹ اپنے پاس سے نقل کر دیا۔ مثلا ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں کہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الباذنجان لما اکل لہ، بینگن کھا کے جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ محدثین نے بڑی شدت سے اس کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں جھوٹ بکتے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرتے بھی نہیں تھے، کی بھی نہیں، جھوٹی ہو گئی نا روایت۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ روایت آئی کہاں ہے، اس کا صحیح نقل سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری کر کے دو۔ والعزو الی الفردوس، تم فردوس کا کتاب کا حوالہ جو دے رہے ہو ایک، ویلا ابی نعیم، ابو نعیم کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہو، لا تقوم بہ حجۃ باتفاق اہل العلم، امت کے جتنے پڑھے لکھے علماء ہیں سب کا اتفاق ہے کہ ابو نعیم اور فردوس کی احادیث نہیں مانی جا سکتی جب تک کہ اس کی کوئی اور جگہ سے تائید نہ ہوتی۔ مثلا ابو نعیم فردوس بخاری کی کوئی روایت لکھتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے، اسی کہ بخاری میں بھی آیا، یہ روایت لائے ہیں کسی اور کا نام ہی نہیں لے رہے، تو یہ حدیث کیوں مان لی جائے گی؟ الوجہ الثانی کہتے ہیں دوسرا میرا جواب یہ ہے کہ ان ھذا کذب موضوع بالاتفاق، امت میں جتنے اہل علم گزرے ہیں ہم اہل السنہ میں سے سب کے سب متفق ہیں یہ پکا جھوٹ ہے جو فردوس نے بولا ہے اپنی کتاب میں اور ابو نعیم نے اپنی کتاب میں، یہ بالکل جھوٹ ہے، اسے کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا جواب شیخ نے دیا ہے، غضب کا جواب ہے، اسے غور سے سننا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں چھوڑو اس بحث کو کس نے کیا لکھا ہے۔ الثالث، ہم کیوں نہ خود قرآن کو دیکھیں؟ کہتے ہیں قرآن کی سورت پڑھو، سورہ صافات میں ہے نا کہ لوگوں کو روکا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ کہتے ہیں سورہ صافات پڑھو، شیخ نے آیات لکھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل عجبت و یسخرون، یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تعجب کی بات، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان مکہ کے مشرکوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو تو یہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور یہ قرآن ہے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب میری کوئی نشانی دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معجزہ دیکھتے ہیں، یستسخرون، یہ مکہ کے مشرک اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے جادو کر دیا۔ أَإِذَا مِتْنَا، بھلا ہو سکتا ہے کہ ہم مرے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی میں مل جائیں، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں میں مل جائیں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا خدا اس مری ہوئی لاش ہڈیاں مٹی میں مل گئیں جس کی، اسے دوبارہ کھڑا کرے گا؟ آباؤنا الاولون، اچھا چھوڑو جی، تم ہمارے باپ دادا میں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کھڑا کر کے دکھا دو۔ وَقُلْ نَعَمْ، قُلْ نَعَمْ، آپ کہیے ہاں کیوں نہیں، اللہ سب کو جمع کر دے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، لوگو تمہیں جو مشرکین مکہ اتنا عقل سے دور یہ کام معلوم ہوتا ہے، میرے لیے کیا ہے، زجرۃ واحدہ، میں ایک ڈانٹ پلاؤں گا کہ اٹھو اپنی قبروں سے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے اور بھاگ پڑیں گے حشر کے میدان کی طرف۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں ہائے ہائے یہ قیامت آ گئی۔ دنیا میں ہم منکر تھے، کہیں گے ہائے ہائے یہ قیامت کا دن آ گیا۔ اللہ کہے گا هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، ہماری طرف سے کہا جائے گا ہاں یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے نا، آ گیا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ظالموں کو جمع کرو جو ہمارے منکر تھے، قیامت کے دن کے منکر تھے، ان کے دوستوں کو بھی جمع کرو۔ وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس کی یہ عبادت کرتے تھے ان سب کو اٹھاؤ جو اپنی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔
اور جو ان کی عبادت کرتے تھے، اور ان سب مشرکین کو فہدوہم الی صراط الجحیم، جہنم کی طرف چلا دو، وقفوہم، اور انہیں روکو، یا دیکھا وہی آگے، وقفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون، ہم ان سے پوچھیں گے، سوال کیے جائیں گے، یہ مالکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں تو تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے شرک کے اڈے قائم کرتے تھے، کیا ہو گیا؟ بل ہم الیوم مستسلمون، قیامت کے دن اللہ کہتا ہے میرے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جائیں گے، میرے حوالے کر دیں گے اپنے آپ کو، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور یہ مشرک ایک دوسرے سے سوال کرنے لگیں گے، قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، ایک گروہ دوسرے سے کہے گا کہ تم طاقت اور زور اور بل بوتے پہ ہمیں منواتے تھے شرک کرو، ہم نے شرک کیا، قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وہ کہیں گے تم تو ایمان والے تھے ہی نہیں، وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان، ہمارا کوئی بس نہیں چلتا تھا دنیا پہ، ہم نے جبر کیا تھا نہ مانتے، بل کنتم قوما طاغین، تم خود گمراہ تھے، فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، آج کے دن ہمارے پروردگار کا یہ حکم ثابت ہو گیا کہ ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھیں گے، فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں گمراہ کیا لوگوں شرک کی دعوت دے کے، ہم بھی گمراہ اور تم بھی گمراہ، فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ سارے مشرک جہنم میں عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے، اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم ان شرک کے مجرموں کے ساتھ یہی کریں گے، اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے دعوت دیتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کو، یستکبرون، یہ غرور کے مارے گردن اکڑائے ہوئے چل دیتے تھے، ویقولون، اور کہتے تھے اِنَّا لَتَارِکُو آلِہَتِنَا، اچھا ہم اپنے خداؤں کی بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، لشاعر مجنون، نبی جو دعوت دے رہا ہے یہ شاعر ہے، پاگل آدمی ہے، والعیاذ باللہ، کیا اس کی وجہ سے؟ بل جاء بالحق، وہ قیامت کا دن جب ہم لائیں گے سامنے تو پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ ہائے یہ تو سچ نکلا، وصدق المرسلین، انبیاء علیہ السلام سچ کہتے تھے، وہذا خطاب، اب شیخ شروع ہے، کہتے ہیں ھذا خطاب للمشرکین المکذبین بیوم الدین، اللہ کی قرآن کی یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں کہ خدا سوال جو کرے گا ان سے جو ایک تو شرک کرتے تھے، دوسرے قیامت کو نہیں مانتے تھے، وَهَؤُلَاءِ يَسْأَلُونَ عَنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ بِرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ سوال یہ کرے گا کہ میری توحید کو کیوں نہیں مانا، اللہ سوال کرے گا کہ ایمان لاتے نبیوں پر جو انبیاء علیہ السلام تمہیں قیامت کا بتا رہے تھے کیوں نہیں مومن ہوئے، والیوم الآخر، تیسری چیز یہ قیامت کا دن، اللہ ان سے یہ سوال کرے گا، وَأَيُّ مُدْخَلِ حُبِّ عَلِيٍّ فِي سَوَالِ هَؤُلَاءِ، مجھے نہیں سمجھ آتی یہاں علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا مسئلہ کہاں گیا، قرآن نہیں پڑھتے، آگے پیچھے کی آیتیں نہیں پڑھتے، یہ تو قصہ چل رہا ہے مشرکوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، اور تیسری بات قیامت نہیں مانتے، اس میں علی رضی اللہ عنہ کی امامت کہاں سے آ گئی، تراہم لو احبو مع ھذا الکفر والشرک اکان ذلک ینفعہ، میں نے ایک بات لمحے کے لیے مان لیا کہ اس کے بعد تین سوالوں کے بعد اللہ پہ ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، اس کے بعد چوتھا سوال سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہوگا، میں چلو ایک لمحے کے لیے مان بھی لوں تو یہ جو اتنے تین بڑے بڑے کفر ہیں اس کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت تمہیں فائدہ پہنچائے گی، کافر تو پھر بھی تم رہو گے، اوَتَرَاهُمْ لَوْ أَبْغَضُوا، تم دیکھتی ہو جتنی بھی نفرت کرو، اَيْنَ كَانَ بُغْضُهُمْ لَهُ فِي بُغْضِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ اللَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَدِينِهِ، جو شخص تین بڑے بڑے جرم کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے اور قیامت کو نہیں مانتا، ان تینوں کے مقابلے میں علی رضی اللہ عنہ کی محبت کیا نفع دے گی اسے، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ وَمَا يُفَسِّرُ الْقُرْآنُ بِهَذَا، قرآن آگے پیچھے سارا پڑھ لو اس مسئلے کی تائید ہی نہیں کرتا جو تم امامت میں اس آیت کو پیش کرتے ہو، وَيَقُولُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَسَّرَهُ بِمِثْلِ هَذَا، اچھا تم یہ بھی کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، میں کہتا ہوں جو شخص اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منسوب مانتا ہے اور کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق امامت کے مشرکین سے بھی سوال کیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرنے والوں سے بھی سوال کیا جائے گا، قیامت کے منکرین سے بھی سوال کیا جائے گا،
الا زندیق، وہ زندیق ہے، ملحد، ملحد ہے، خدا کے دین سے ہٹا ہوا ہے۔ دو، متلاعب بالدین، خدا کے دین آیتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، قرآن نہیں پڑھا۔ قادح فی دین الاسلام، اسلام پہ وہ داغ لگاتا ہے کہ اس کا دھونا اسلام کے چہرے سے دشوار ہو جائے۔ مفرط فی الجہل، ایسا جاہل آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم امامت علی رضی اللہ عنہ کے کیوں منکر ہو؟ لا یدری ما یقول، بے وقوف کو سمجھ نہیں آتی یہ سوال کیا کر رہا ہے۔ شیخ پھر جب غصے میں لکھتے ہیں تو پھر ایسے ہی جملے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بے وقوف کو پتہ نہیں مجھ سے سوال کیا۔ وَأَيِّ فَرْقٍ بَيْنَ حُبِّ عَلِيٍّ، اچھا علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا پوچھیں گے، اور طلحہ، زبیر و سعد و ابی بکر و عمر و عثمان، ابو بکر، عمر، عثمان، زبیر، سعد، طلحہ، یہ سارے علی رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ لوگ ہیں، ان کی محبت کے بارے میں کوئی نہیں تم سے پوچھے گا۔ جیسے وہ شرح مبشرہ، یہ بھی شرح مبشرہ۔ وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ، اور اگر یہ کہے، فرض کر لو کوئی سنی، کہ انہم مسئولون عن حب ابی بکر، کہ روک لیے جائیں گے لوگ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق سوال ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ ابو بکر سے محبت کرتے تھے یا نہیں۔ لم یکن قولہ ابعد من قول من قال من حب علی، جو علی کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے مقابلے میں سنی کوئی اٹھ کھڑا ہو اور کہے کہ قیامت میں ابو بکر کی محبت کے متعلق پوچھا جائے گا، تو ہیں دونوں ایک ہی درجے کے۔ جس طرح وہ گمراہی کی بات کر رہا ہے اسی طرح یہ گمراہی کی بات کر رہا ہے۔ ما يدل على ذلك القول ارجع بل دلالت على ثبوتهما وانتفاعهما، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ابو بکر کے فضائل میں جتنی احادیث آئی ہیں، جتنی اس کی فضیلت ثابت کی جاتی ہے، علی رضی اللہ عنہ کو اتنی بھی نہیں ثابت کی جا سکتی، تو پوچھے گا کون کس سے؟ یہ تو ہوا شیخ کا جواب، بڑا معقول۔ وہ کہتے ہیں قرآن کھولو، پڑھو آگے پیچھے کیا آیات۔ ایک بات بس آخری عرض کریں، مولانا اسماعیل شہید نے اگر اپنے چچا، بڑے ابا حضرت چچا ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھا ہوتا تحفہ اثنا عشریہ کو، ممکن ہے پڑھا تو ہو گئی، اس خاندان کے فرد فرید تھے، نہ ذہن میں رہا ہو۔ مولانا نے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں اس حدیث کو لائے ہیں، ہم نے خود پڑھی تحفہ اثنا عشریہ، اس میں حضرت اس حدیث کو لائے ہیں، اور انہوں نے صاف لکھا ہے کہ فردوس نے جو روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت کی لکھی ہے وہ واہی تباہی روایت ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس حدیث کو جو فردوس لائے ہیں نہیں مانی جا سکتی۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ سے پہلے بھی امت میں اہل علم گزرے ہیں، وہ بالکل کوئی حوالہ نہیں مانا جا سکتا، اور خود قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ ایک شیعہ کہتا ہے کہ اس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت ثابت ہوتی ہے، سنی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون، قیامت میں روکے جائیں گے اور پوچھے جائیں گے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں، تو جیسے وہ امامت کا جھوٹ جیسے یہ خلافت کا جھوٹ، یہ دونوں برابر۔ یہ ہے بھائی مسئلہ جو آپ حضرات نے پوچھا۔